السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ٹھیک ہے، ہم نے لی کہا ہے، واجعل لی تو بنا دے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ واجعلنی نہیں کہنا، مجھے بنا دے، ٹھیک ہے۔ واجعلنی کا مطلب ہوتا ہے مجھے بنا دے، واجعل لی، کیونکہ آپ سب یہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمانا، ہم سب کے لیے جو مرحلے اس وقت ہمیں مشکل ناممکن نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے ان سب کو آسان کر دینا۔ اللہ ہمیں وہ علم سکھانا جو ہم ہو، باعث بخشش ہو، اور جو ہم علم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہم اسے ہمارے لیے باعث بخشش بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم نافع کو سیکھنے کی اور سیکھ کے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا، ٹھیک ہے، اور ہمیں لوگوں کو آسانیاں دینے والا بنانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبق ہمارا نمبر 3 ہی چل رہا ہے، نمبرز پیج نمبر 23 ہے۔ اس کے کون سی ہم چیپٹر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم کے متعلق ہم نے معلومات جو حاصل کر رہے ہیں، ہم نے 2 معلومات حاصل کر لی ہیں۔ 4 معلومات کون سی ہوتی ہیں اسم کے متعلق؟ ہم نے کیا جاننا ہے، اس کی جنس کیا ہے یعنی کہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کا عدد کیا ہے یعنی وہ واحد ہے 1 یا تثنیہ ہے یعنی 2، وہ جمع ہے 2 سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا جاننا کہ یہ اسم معرفہ ہے کہ اسم نکرہ ہے یعنی کہ اس کی وسعت، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس اسم کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، زبر ہے یا پیش ہے یا ڈبل زبر ہے یا ڈبل زیر ہے یا ڈبل پیش ہے، یہ جاننا، ٹھیک ہے۔ تو اس دوسری جو ہم نے جو جاننی ہے معلومات میں سے، ان 4 معلومات میں سے ایک ہم نے کر لی ہے، مذکر مؤنث ہم نے کر لیا ہے۔ اب جو ہمارا عدد ہے اس میں سے ہم لوگوں نے تثنیہ سیکھا ہے۔ تثنیہ کسی بھی ایک چیز کو 2 بنانا، ایک گھڑی کو 2 گھڑی بنانا، ایک کتاب کو 2 کتابیں بنانا، ایک عورت کو 2 عورتیں بنانا، ایک لڑکے کو 2 لڑکے بنانا، ایک مسجد کو 2 مسجدیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے کون سا دیکھا تھا کہ تثنیہ کے لیے ہم کون سا کیا استعمال کریں گے، کس چیز کا ایڈیشن کریں گے تو وہ تثنیہ بن جائے گا۔ تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ آنی۔ کیا سیکھا تھا؟ یہ آنی، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اپنے نون زیر نی کو یاد رکھنا، اگر میں یہ کر دوں گی نا تو یہ تثنیہ نہیں ہے۔ نون زیر نی ہوگا، اس سے پہلے جو الف ہے، اس سے پہلے جو یہاں پہ حرف ہوگا اس کے اوپر یہ فتحہ آئے گی۔ یہ الف کے اوپر نہیں فتحہ ہوتی، یہ الف سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ جو با زبر الف با، تا زبر الف تا، ہا زبر الف ہا، نون زبر الف نا، وہ یہاں پر تختی ہوتی ہے۔ اس الف کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑتا ہے، یہ جڑ جاتا ہے، سین جڑ جاتا ہے، یہ چیز، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب تھوڑا سا القلم سے ہم نے کیا بنانا ہے؟ القلم، القلمی، الکتاب سے، الساعۃ سے، الرجل سے، ہاں، الامرأۃ سے، الولد سے، البنت سے، مشرکن سے، مشرکن سے، میں نے ال نہیں کہا، المشرکو سے، المشرکو سے، مشرکن سے، الساجدو سے، ساجدن سے،
النبیو سے نبیو سے، الساحرو سے ساحرن سے، الزوجو سے زوجن سے زوجن سے، میں نے ال نہیں لگایا شروع میں، ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے ایک بچی پوچھی تھی کہ ٹیچر یہ کیا سوال تھا اس کا، میں سوال بھول گئی کہ جی آپ نے جو ہے کیا سوال تھا، وہ بچی کون سی تھی، وہ بچی کون سی تھی جس جو میرے پاس بعد میں آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ ٹیچر یہ اس کے ساتھ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہے نکرہ ہے کہ معرفہ ہے، یہ اس طرح اس نے مجھ سے پوچھا تھا. الکتابانی سے اور کتابانی سے، یاد آیا کہ بچی نے مجھ سے پوچھا تھا یہ بھی آپ کا تثنیہ ہے، یہ بھی آپ کا تثنیہ. تو اس نے کہا ٹیچر کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ معرفہ ہے کہ نکرہ، یہی سوال تھا نا آپ کا. تو میں نے کہا تھا یہ آپ کو ال بتا رہا ہے، ال بتا رہا ہے کہ میں اس لفظ کو میں نے معرفہ بنا دیا، ال ہٹ گیا تو پتہ چل گیا یہ نکرہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال کرتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقیوں کے بھی ذہن میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہو نا تو اس کو جواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ال بتاتا ہے کہ یہ خاص ہے، یہاں پر ال نہیں ہے تو یہ عام ہے، عام 2 کتابیں، خاص 2 کتابیں. ٹھیک ہے، یہاں تک رہے گا. تو ہم نے کون سی آواز یاد کی تھی تثنیہ کے لیے، آنی آنی آنی. میں نے کہا تھا میں یہ پنکھا ہے اور اس کا تثنیہ بنائیں، پنکھا. اگر میں کہوں الپنکھا، اگر میں کہوں آنکھ، آنکھانی، اگر میں کہوں الآنکھ، جو بھی حرف ہے آپ نے اس فارمولے پہ لانے کے لیے، آنی لگانے کے لیے آپ نے اس کی واحد کے ساتھ آنی لگا دینا. ٹھیک ہے، میں اگر ال کے ساتھ کہوں گی تو آپ کہیں گی الپنکھانی، اگر میں پنکھا کہوں گی، اگر میں پنکھا کہوں گی تو آپ کہیں گی پنکھانی، اگر میں کہوں گی الپنکھا تو آپ کہیں گی الپنکھانی. ٹھیک ہے، جیسا میں اگر میں آپ کو واحد معرفہ دوں گی تو آپ تثنیہ بھی اس کا معرفہ بنائیں گی آنی لگا کے. اگر میں آپ کو نکرہ دوں گی بغیر ال کے دوں گی تو آپ نے اس کے آگے میں آنی لگا کے اس کا تثنیہ بنا کے فارغ ہو جانا ہے. صحیح ہے، سب کو سمجھ آئی، اس طرف والے اس طرف والے ادھر اور آن لائن والا بھی. ٹھیک ہے، دینے سے مطلب یہ تھا کہ آپ کی زبان پہ وہ چیز رواں ہو جائے. میں کہوں بورڈ تو آپ اس کو تثنیہ بنائیں تو کیا کہیں گی، بورڈ آنی. کیا کہیں گی کہ 2 بورڈ. اگر میں کہوں البورڈ، البورڈ آنی. اگر میں کہوں ناک، ناک آنی. آپ نے اس فارمولے کو یاد، لفظ جیسا مرضی میں اوٹ پٹانگ آپ کو دے دوں، آپ کو کلیہ یاد ہونا چاہیے فارمولہ. اگر میں کہوں الناک، الناکانی، سمجھ آئیے، سمجھ آ گئی یہاں پر، اللہ کرے. اچھا جی، اب یہ ہمارا تثنیہ کا چیپٹر یہاں پر بند ہو گیا. ٹھیک، اس کو کرتے ہیں رب، اریز کر دیا اس کو، ہے نا. ایک ڈسٹر سے تثنیہ بنائیں، ڈسٹرانی. اچھا، اب ہمارے پاس اسم واحد تو ہم سب جانتے ہیں، تثنیہ بھی ہم لوگوں نے کر لیا آنی لگا کے. اب ہمارے پاس آئے گی جمع. جمع سے مراد ہوتا ہے 2 سے زیادہ. ہم نے اپنی اردو میں اور انگلش میں کیا کہتے ہیں، سنگولر، پلورل، واحد ایک اور جو پلورل ایک سے زیادہ. لیکن عربی میں 2 کے لیے علیحدہ ہوتا ہے اور 2 سے زیادہ کے جو حرف ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جمع. اب یہ جو جمع ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جمع مکسر، ایک ہوتی ہے جمع سالم. ٹھیک ہے، جمع مکسر آپ پڑھتی ہیں، جب آپ چھوٹی تھیں تو آپ نے پڑھا کتاب سے کتابیں، مسجد سے مسجدیں، مسجدوں. تو جب آپ کلاس 3، 4، 5 میں جب آئیں تب آپ کو کہا گیا کہ نہیں، اس کی جمع ایک اور بھی ہے، کتاب کی جمع کتب بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں، پڑھی ہے کہ نہیں. مسجد کی جمع مساجد بھی ہوتی ہے، پڑھا کہ نہیں آپ نے، ہے نا. قلم کی جمع اقلام بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، جب آپ چھوٹی تھیں تو آپ کو سکھایا گیا کہ واو اور نون غنہ لگا دیں تو یہ سارے ہی کیا بن جائیں گے؟ جمع بن جائیں گے. لڑکوں، لڑکیاں، نون غنہ کتابوں، یہ سب آپ نے کیا. لیکن جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کچھ الفاظ کے لیے آپ نے دیکھا ان کے لیے جمع اور طرح کی بھی ہے. نبی سے نبیوں، پھر پتہ چلا نہیں نبی سے انبیاء بھی ہے. کتابوں سے، کتاب سے کتب بھی ہے، کتابوں سے کتب بھی بنتا ہے. تو وہ ٹوٹی پھوٹی سی شکل آئی. یہ دیکھیں کتاب آپ نے بڑے آرام سے بناتی تھی کتابوں، ٹھیک ہے. جب آپ تھوڑی سینئر کلاس میں تو آپ کو کہا گیا نہیں اس کی جمع کیا ہے؟ کتب. کتب بہت ساری کتابیں ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس واحد ہے کتاب، اس کو یہاں سے ہم نے کاف تا کے بعد اس کو توڑ دیا ہے. الف ٹوٹ گیا، اس میں سے الف نکل گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. یہ جو واحد ہے اس کی شکل ٹوٹ گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع مکسر. کیا کہیں گے؟ مکسر. اچھا جی، آپ کے پاس تھا مسجد سے، مسجدوں بناتی تھی نا. آپ بڑی ہوئی، آپ کو کہا نہیں آپ تھوڑی سینس والی ہو گئی ہیں، مساجد بھی ہے. اب یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ اس کو یہاں سے توڑا، مساجد. تو یہ کیا بن گیا آپ کے پاس؟ جمع مکسر. مکسر سے کیا مراد ہے؟ ٹوٹی ہوئی. یہاں پر آپ دیکھیں جمع ایسا اسم جو دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہو. جمع کی اقسام جمع مکسر، جمع سالم. مکسر میں نے آپ کو بتایا بروکن، جس کو توڑا جاتا ہے. کہاں سے ٹوٹتا ہے وہ ہمیں واحد میں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہم نے کہاں سے توڑا ہے. کبھی اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی. یہاں پر ہم نے الف کو نکال دیا، یہاں پر ہم نے الف کو ایڈ کر دیا، ہم نے اس کو توڑا ہے. جمع مکسر جس جمع کا واحد ٹوٹ جائے اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. مکسر کا لفظی معنی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو ایک سادی سی مثال یہ دی ہے کتاب سے کتب اور مسجد سے مساجد. یہاں پر اس نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، مثلاً جمع مکسر کی اقسام اس نے بتائی ہیں، میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی. اب میں آپ کو اس کی اقسام بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ذرا ہم رب کر دیتے ہیں، جمع سالم کو ذرا سمیٹ دیں. جمع مکسر کی دو ہیں. ایک ہے جمع مکسر عاقل اور ایک ہے جمع مکسر غیر عاقل. ٹھیک ہے. عاقل کا مطلب ہوتا ہے عقل والا، غیر عاقل کا مطلب ہوتا ہے بغیر عقل والا. ٹھیک ہے، آپ سب کیا ہیں؟ عقل والی ہیں نا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، عاقل کون ہوتے ہیں؟ اس کائنات میں تین مخلوقات ہیں جو عاقل ہیں، جو عقل والی ہیں: انسان، جن اور فرشتہ. ٹھیک ہے. ایک تو آپ مجھے نظر آ رہی ہیں انسان، دو چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی جن اور فرشتے، وہ بھی عقل والے ہیں. ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری غیر عاقل ہیں. سمجھ آئیے؟ آپ نے عاقل کو سمجھنا ہے کہ عاقل کون ہے، آپ نے یہ نہیں سمجھنا غیر عاقل کون ہے. آپ یہ سمجھے کہ عقل والا کون ہے؟ انسان، جن اور فرشتہ. عاقل سے مراد عقل و شعور رکھنے والے، ان میں انسان، فرشتے اور جنات شامل ہیں. کون کون؟ انسان، جن، فرشتے، یہ شامل. یہ یاد رہے گا. اب میں پوچھوں غیر عاقل کون ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گی وہ جو بکریاں ہیں، وہ جو مچھلیاں ہیں، وہ جو پودے ہیں، یہ نہیں کہیں گی. آپ یہ کہیں گی انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، میں چاہے ان کو جانتی ہوں چاہے نہیں جانتی، وہ ساری کیا ہیں؟ غیر عاقل ہیں. یاد رہے گا؟ صحیح ہے، الحمدللہ. اچھا جی، تو اب جمع مکسر کی عاقل کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. الرسول. اب آپ نے جمع مکسر کی مثال ہے الرسول. الرسول اس سے بنایا ہے. اب یہاں پہ اس واو کو ہٹا دیا جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ الرسول. یہ اس کی جمع ہے، یہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے الرسول. الرسول. ٹھیک ہے. الرسول سے الرسول. اس کے بعد ہے النبیو. النبیو. یہاں پہ کیا ہے؟ الانبیاء. ٹھیک ہے. الانبیاء. الانبیاء. ٹھیک ہے، صحیح ہے. الانبیاء. اس کے بعد ہے الفقیر.
الفقیرو، یہاں سے ہم نے ہٹا اس کو ہم کیا نا، اس پہ اضافہ کر دیا، النبیوں کے بعد انبیاء کر دیا، یا کے بعد ہم نے یہ الف کا اضافہ کیا، الف اس کا. اب اس کے بعد ہے الفقیرو، الفقیرو ہم نے اس کا بنا دیا الفقراء. ٹھیک ہے، الفقراء. ٹھیک ہے. اچھا جی، عبدن ایک بندہ، ایک غلام، اس کا کیا بنایا ہے؟ عبادن. ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ عبادن یہ ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ سب ٹوٹ رہے ہیں نا، کسی میں اضافہ ہو رہا ہے، کسی میں کمی ہو رہی ہے، کسی کو ریموو کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ کچھ اور آ رہا ہے. النفس اسے الانفس، الولد، الاولاد. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا، اب جمع غیر مکسر عاقل کی مثالیں کیا ہیں؟ المسجد سے المساجد، المساجد اس کا جو واحد ہے اس کی شکل وہ ہوئی ہے، ڈفرینٹ ہوئی نا. المسجد سے فرق ہو گیا نا. نہرو سے، نہرن سے انہارن، یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے. بابن سے ابوابن، شہرن سے الیوم سے المال سے الاموال، قلب سے قلوب، قلوب. ٹھیک ہے. اچھا، عین سے عین، اعین، لسان سے السنۃ. اچھا جی، اب آپ نے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ جمع مکسر جو ہے کون سی ہوتی ہے؟ جس کو توڑا جاتا ہے، جس کو توڑا جاتا ہے. اب اس کو توڑ دیا. اب اس نے بتایا کہ جمع مکسر جو ہے اس کے اندر عاقل اور غیر عاقل دونوں آئیں گے. غیر عاقل اور عاقل دونوں آئیں گے. جمع مکسر عاقل کون ہوتا ہے؟ عاقل کون ہوتے ہیں؟ انسان، جن اور فرشتے عاقل ہوتے ہیں. اور ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زندہ لیونگ ہیں، چاہے وہ نان لیونگ ہے. دروازہ کیا ہے؟ دروازہ کیا نان لیونگ ہے نا. ٹھیک ہے، پودا تو لیونگ ہے، لیکن جو ہے دروازہ وہ کیا ہے؟ نان لیونگ ہے. تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب کیا ہوں گی؟ انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ یہ سب کی سب کیا ہوں گی؟ غیر عاقل ہیں. یہ ہمارے کام تو آتی ہیں لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ان کو ہم اپنے کام میں لے آتے لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہوتی. عقل کس میں ہے؟ انسانوں میں، جنوں میں اور فرشتوں میں. ٹھیک، یہاں تک ہو گیا، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. بہت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. مشکل جو ہے وہ اب آگے چل کے آئے گی. مشکل آ گئی، میں رب کر دوں اس کو. یہ ساری ایک دفعہ دیکھ لیں میرے جو ہے آن لائن بھی. مثالیں ساری وہی ہیں جو بک کے اندر ہے، پیج نمبر 23 میں. ٹھیک ہے، پیج 23 24 میں. ایک مثال جمع کی، جو ایک قسم ہے ہم جمع مکسر، وہ ہم نے پڑھ لی ہے. اب جو دوسری ہے اس میں آئے گی جمع. آپ نے تثنیہ بنانے کے لیے آنی پڑھا تھا. تثنیہ کے لیے کیا پڑھا تھا؟ آنی. یہاں پہ نون زیر دی استعمال کیا تھا. اس کا مطلب تھا آنی، دو بنانا. اب جب ہم نے یہاں پہ جمع بنانی ہے، وہ جو آنی تھا نا تثنیہ میں، وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے ساتھ لگا تھا. المسلموں سے المسلمانی، مسلمانی سے مسلمون سے، پتہ نہیں یہ سب دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں. مسلمون سے مسلمانی، مسلماتن سے مسلمہ تانی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہے مذکر ہے، یہ آپ کا مؤنث ہے. اب یہاں پر آ کر نا جمع میں آ کر، سوری میں فون بند کرنا بھول گئی تھی. اچھا جی، اب یہاں پر آ کر نا جمع میں، یہاں پہ مذکر اور مؤنث دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. ہماری کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں لیکن کچھ چیزیں عورتوں کی مردوں سے مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہماری مختلف ہوتی ہیں. تو یہاں پر آ کر ہماری ایک اپنی علیحدہ ایک شناخت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا مذکر، یہ اس کے لیے
لفظ استعمال ہوتا ہے اونا کا جمع بنانے کے لیے. کیا؟ اونا کا. ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ کو دیتی ہوں مسلمون، اونا لگائیں اس کے آگے، مسلم پلس اونا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلیمونا. ٹھیک ہے. اب اگر المومنو ہے، تو آپ بنائیں المومنونا. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ بنائیں ہمیشہ رہنے والا، نام ہوتا ہے نا خالدن سے. اب یہاں بنائیں خالدونا. سمجھ آئی؟ اونا آپ نے لگاتے جانا ہے تو یہ جمع بنے گی مذکر کی. المومنو سے اپنی بک میں دیکھیں پیج نمبر 24 پہ، المومنو سے المومنونا، خالدن سے خالدونا، الجاہلو سے مشرکن سے صالحو سے، العاملو سے، شاباش قمری حروف بول رہے ہیں، خاشعن سے، معرضن سے، حافظ، صابرن سے، المخلصو سے، راجعن سے، المفلحو سے، تائبن سے، صائمن سے، الصادقو سے، کاذبن سے، المنافقو سے، سیئن سے. یہ ہے آپ کا کون سا جمع مذکر. کون سا استعمال ہوتا ہے؟ اونا. کس کا اضافہ کرتے ہیں واحد کے ساتھ؟ اونا. ٹھیک ہے. اب جو مؤنث ہے اس کے ساتھ کیا ہم لگائیں گے کہ وہ واحد سے جمع بن جائے؟ ہم یہاں پر الف تا کا اضافہ کرتے ہیں. الف تا کا کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ الف تا کا. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے یہاں پر مسلمتن ہے نا، تو میں اس الف تا کے اوپر یہ ڈالوں گی نکرہ جب بناؤں گی. ٹھیک ہے. اب مسلمتن سے بنائیں مسلماتن. اگر یہ ہو المسلمتو، کیونکہ یہ وہ ہے، وہ کیسے کہتے ہیں، معرفہ ہے. اب میں کیا کروں گی؟ یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب ال آئے گا تو آخر میں کیا نہیں آئے گی؟ تنوین نہیں آئے گی. اب یہاں پر ایک پیش اڑ جائے گی، یہ سنگل آئے گا المسلماتو. آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے آخر میں. ٹھیک ہے، ضرور دیکھنا ہے. اب ہم اس کی مثال پڑھتے ہیں. مؤمناتن سے مومناتن، آگے الذاکراتو سے، تائبتن سے تائباتن، الصابراتو سے الصادقاتو سے. میری کلاس یہاں آپ سونے نہیں آئے ہوئے، سمجھ آئی؟ سونے نہیں آئے ہوئے. جو سو رہے نا اس کو ذرا جھنجھوڑیں. اچھا جی. الصابراتو سے الصادقاتو سے، حامدتن سے، صائمتن سے، الحافظتو سے، الدرجتو سے، کلمتن سے، امانتن سے، السماء سے، السماوات، حابدتن سے، الصدقتو سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا. یہ پتہ چل گیا کہ جمع جو ہوگی سالم ہوگی وہ مذکر اور مؤنث دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ان کے ہاں وہ نہیں ہوگا کہ جی ایک ہی ہم لفظ آنی کی طرح لے لیں اور اس کے ساتھ بھی لگ جائے اور اس کے ساتھ بھی لگ جائے. یہاں پہ مسلمتونا نہیں ہو سکتا.
عابدہ تونا نہیں ہو سکتا، اس کے آگے ہم جمع جب بنائیں گے تو ہمیں الف تا کا استعمال کرنا پڑے گا۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گی اور تا کے اوپر جو ہے نا کچھ اس کی حرکتیں بدلتی رہیں گی، یا تو تا کے اوپر ڈبل پیش ہوگی یا تا کے اوپر سنگل پیش ہوگی۔ ڈبل پیش ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ نکرہ سے ہم بنا رہے ہوں گے، مسلماتن سے ہم مسلماتن بنا رہے ہوں گے۔ اگر ہم المسلماتو سے بنا رہے ہوں گے تو پھر اپنے ٹھک کر کے اس کی جب جمع بنائیں گی تو المسلماتو بنائیں گی، پھر یہاں پر المسلماتن نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ اچھا جی، یہاں پر پیج نمبر 25 پہ لکھا ہوا ہے اسم واحد لیکن دو جمع، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کی دو جمع بھی ہوتی ہیں، مثلا نبیون کی جمع سالم نبیونا بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر انبیاء بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کافرون کی جمع سالم کافرونا بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر کفارن بھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ نوٹ لکھا ہوا ہے جس جمع کا واحد مذکر ہو اس کی جمع بھی مذکر ہوتی ہے، خواہ اس کے آخر میں گول تا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے فرشتہ ہم کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ، فرشتے، ملائکتن، ملائکتو ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو سے زیادہ فرشتے، بہت زیادہ فرشتے، اس کے آخر میں گول تا ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً ہم نے کیا بتایا تھا کہ یہ مؤنث قیاسی کی نشانی ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ طلحہ، ربیعہ، حذیفہ، علامہ، ان کے آگے بھی گولتا ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملائکتن کے آگے بھی جو گولتا ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ مؤنث ہے، فرشتے مؤنث ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو جمع ہے وہ ملکن ہے، اس کی جو واحد ہے وہ ملکن ہے، فرشتہ، ایک فرشتہ، اس کی جمع میں گولتا آ گئی ہے تو یہ جمع بن گیا، لیکن ہے یہ مذکر ہی۔ کیا میں نے کہا اپنی کہ ملائکتن آپ کے سامنے لکھا ہے فرشتے، فرشتوں، اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ٹیچر نے تو بتایا تھا گولتا جو ہوتی ہے تو یہ تو مؤنث کی نشانی ہے، تو اللہ نہ کہ ہم اس کو فرشتوں کو کیا بنا دیں۔ وہ مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا۔ آپ نے ان کی واحد دیکھنی ہے کہ ملائکتن کی واحد کیا ہے؟ ملکن ہے، فرشتہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو مذکر ہے، ہونے سے ہم فرشتے کو مذکر مؤنث نہیں بنا دیں گے، یہ پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی؟ شمسی حروف اور قمری حروف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس طرح اسے بتایا جس جمع کا واحد مؤنث ہو اس کی جمع بھی مؤنث ہوتی ہے۔ حدیقتن کا مطلب ہے باغ۔ اب یہاں پر ایک الٹ چیز بتائی جا رہی ہے، حدیقتن، حدیقہ کس کو کہتے ہیں؟ حدیقہ، حدیقتن، اس کے آگے گول تا ہے۔ اب آپ نے اس گول تا سے، یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، واحد ہے، ایک باغ، ٹھیک ہے، ایک باغ۔ اب آپ نے اس کی جب جمع بنانی ہے نا تو بنے گی حدائقن۔ اب آپ سوچیں گے اچھا واحد میں تو اس کی گول تا تھی تو جمع میں بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جمع میں اس کی نہیں ہے، تو اب یہ نا آپ کی یہ سوچے گا کہ اب یہ جو حدائق ہے یہ شاید مذکر بنی ہے، کیوں؟ آپ نے اس کی واحد کو سوچنا ہے کہ واحد میں گول تا ہے، اور پتہ بھی ہے ہمیں ٹیچر نے بھی بتایا ہے کہ واحد مؤنث ہے، اس کی جو جمع ہوگی وہ بھی جمع مؤنث ہی ہوگی۔ گول تا یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہاں پر نہیں تھی تو وہاں پر جمع میں لگا دی، یہاں پر واحد میں تھی لیکن جمع میں ہٹا دی، اپوزٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے تو آپ کو پڑھنے سے بھی، ترجمے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ اس کے ساتھ اشارے کون سے استعمال ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بات کیا رہی، اس سے بھی استعمال پتہ چل جائے گا، ٹھیک۔ اچھا جی، اب تیسرا ہے لفظ کے آخر میں، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ لفظ کے آخر میں اگر نون زیر نی آئے، نون زیر نی، یہ والا نون زیر نی آئے تو یہ تثنیہ کا نون ہے، اور اگر تثنیہ لفظ کے اسم کے آخر میں نون زبر نہ آئے تو یہ جمع کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع کو بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے۔ نا اور نی، نی کس کے لیے ہے؟ تثنیہ کے لیے،
نی کس کے لیے ہے میری کلاس؟ میں ادھر کھڑی ہوں. نون زیر نی کس کے لیے ہے؟ تسنیہ کے لیے. نون زبر نا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اور الف تا کس کے لیے ہے؟ جمع. ہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نون زیر نی، نون زبر نا اور الف زبر تا. یہ نون زبر نا اور نون زیر نی. نی تسنیہ، نی تسنیہ، نا جمع، آت یہ جو آئے گا یہ ہے آپ کا جمع مؤنث. یاد رہے گا آپ کو یہ پوائنٹ انشاء تعالی؟ یاد رکھیں گی تو یاد رہے گا نا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا. انشاء اللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں اگلا سبق پڑھنے سے پہلے اس کی کچھ مشق کریں گے. سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک. کانسیپٹ آپ کے شروع میں اسم کے کانسیپٹ کلیئر کرنے بہت ضروری ہیں. جب ہم آگے مرکبات وغیرہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے یہ ہمیں کانسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.